براءت بمانے بے تعلقی، بیزارگی، بے تعلقی اور بیزارگی، اسی سے سورہ کا نام بھی ہے سورۃ البراءت۔ برات سے بچنا ہے، اللہ کے رسول کی برات، بے تعلقی کن لوگوں سے ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ کو پانے کی اگر کوشش نہ کرتے ہوں، ایمان نہ لاتے ہوں، توبہ نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے تعلق ہیں، اللہ کے رسول بھی ایسوں سے بیزار ہیں۔ بالواسطہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے، ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بے تعلق ہیں۔ تعلق ہو جائے گا توبہ کر لینے پر، ایمان کے ساتھ جڑنے پر، ایمان سے جڑنا ہے، سابقہ سارے غلط عقیدوں کو سے بیزارگی کا اظہار کر کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، پرانے بدعقیدہ عمل کو ختم کرنا، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کے ذریعے سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس طریقے سے زندگی میں ڈھلتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر ان سے اللہ تبارک تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ کے رسول کا تعلق ہے، آخرت کی اچھی زندگی کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے سورہ کا نام توبہ بھی ہے، توبہ کرنے کا حکم ہے۔ بھلے زندگی کا بڑا حصہ کیوں نہ گزار دیے ہو نافرمانی میں، کفر میں، شرک میں، بدعقیدہ میں، جب جس وقت جس لمحہ بات سمجھ میں آ جائے، سمجھنے کی کوشش کرے انسان، سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ کھول دیں گے، توفیق ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو جائے گا، تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے اس سورہ کا نام توبہ بھی ہے، سورۃ البراءت بھی ہے۔ ترجمہ ہے، تفصیل سورہ کے بارے میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کرنے کے بارے میں کسی قدر تفصیل کل بیان کی جا چکی۔ اب سورہ کی ابتدا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے تعلقی اور بیزارگی کا اظہار ہے ان لوگوں کے ساتھ جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدہ کر رکھا ہے، جو لوگ مشرک ہیں ان سے جو معاہدہ کر رکھا ہے ان سے اب کوئی تعلق لگاؤ لینا دینا نہیں ہے۔ ایک بات ترجمے کو سمجھنے اور آگے بڑھنے سے پہلے، مکہ تو فتح ہو گیا 8 ہجری میں، 8 ہجری میں۔ جس سال مکہ فتح ہوا وہ تو رمضان کی بات تھی، رمضان کی بات تھی۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد مکے کی نیابت، یوں سمجھے کہ گورنری، ایک صحابی کے ذمے کر کر مدینہ نکل گئے۔ 9 ہجری میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لائے۔ 10 ہجری میں حج کے لیے آئے، حج کیے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں سب سے پہلا اور آخری حج ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ساری چیزوں کی وضاحت، تعلیم، تربیت کلام پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو چکی تھی۔ عملی طور پر تعلیم اور تربیت دینا تھا حج سے متعلق۔ جب وہ چیزیں ہو گئی تو پھر اسی سال 10 ہجری کو
الیوم اکملت لکم کے ذریعے سے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ دین کے احکام سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، توحید سے جڑی ہوئی باتیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے کلام پاک کے ذریعے سے، اور اس کی تربیت کروانا چاہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ساری چیزیں مکمل ہو گئیں۔ یہی دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، قیامت تک باقی رہے گا اور چلے گا۔ جب یہ بے دینی آ جائے گی، اس سے دور ہو جائے گا انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو 8 ہجری میں بھی جو حج ہوا، مسلمان بھی کیے، مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ بھی حج میں شریک تھے۔ کسی بھی قوم کے فرد کو حدود حرم میں آنے، حج کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ وہ قدیم سے مشرکوں کی عادت تھی، پہلے بت اٹھائے ہوئے تھے، صرف تبدیلی یہ آئی کہ بت ختم کر دیے گئے۔ مکہ جس وقت فتح ہوا، جو اسلام نہیں لائے تھے وہ لوگ بھی حج کے مہینوں میں، حج کے دنوں میں برابر شریک رہے۔ 9 ہجری کو اس کلام پاک کے اس سورے کی آیتیں، یہ احکام ساری تفصیلات کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے، جبکہ حج کے لیے صحابہ نکل چکے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ لیکن اس کا اعلان کروایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، جا کر کہہ دینا آپ نے پورا کا پورا پیام سنایا، سمجھایا، بتایا، اور سورہ توبہ کی کوئی 40 آیتیں پڑھ کر بھی بتائی لوگوں کو، جس میں خلاصہ یہ تھا کہ آج کے بعد سے غیر مسلم حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، حج صرف مسلمان کریں گے، غیر مسلم کو اختیار نہیں۔ پھر حج کے اندر جو پرانے طریقے مشرکوں کے بغیر کپڑوں کے پوری طرح برہنہ یا نیم برہنہ کرنے کی جو عادت تھی، یہ ساری کے ساری چیزیں ختم۔ شرک سے تعلق رکھنے والا کوئی یہاں پر نہیں رہے گا۔ ہاں، حج والی عبادت سے جڑ کر رہنا ہے تو پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہونا، مسلمان ہونا، عقیدہ توحید جو اللہ تعالیٰ بتا کر رکھے ہیں اسی کے طریقے کے پر قائم رہنا، یہ اعلان تھا۔ نہ کرنے پر ابرہ کے بھی تعلقات کسی طریقے سے باقی تھے، مسلمانوں کے بعض قبیلوں سے عہد کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ عہد جو ہے جس کو جتنی دیر تک ہے، جتنے مہینوں تک ہے، ان کو چھوڑیے، اس کی تکمیل کرنا، اس کے بعد ان سے کسی قسم کا معاہدہ وغیرہ بھی نہیں عبادت والے معاملات میں۔ تو پہلی آیت میں وہی ترجمہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اے مسلمانوں، مشرکوں میں سے جن مشرکوں سے تم سے عہد لے رکھا ہے تم نے، اب وہ عہد کا کوئی تعلق نہیں، اب اس کو ختم کر دو۔ ختم کرنے کے لیے مدت دی گئی، یہ اگلی آیت میں فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر۔ اب یہ معاہدہ ختم کرنے کے لیے تم کو مہلت دیتے ہیں 4 مہینوں کی، جو حج کا سیزن ہے، حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں توبہ کرنا ہے، اسلام لا لینا ہے، لا لینا، اگر نہیں لاتے تو اللہ کا عذاب بھی 4 مہینوں تک تم کو آنے والا نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہوگا۔ لہذا اس میں ان 4 مہینوں میں تم جو کرنا ہے کر لو۔ اس کو یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم ساری زمین میں جہاں چاہے سیر و سیاحت کرنا ہے کر لو، سفر کر لو، دورے کر لو، لیکن اتنی بات یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم میں سے کوئی مجبور کر نہیں سکتا۔ اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب سے تم بچنا چاہو تو بچ نہیں سکتے۔
وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اپنے نافرمان بندوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں تو اللہ کی پکڑ میں رہیں گے۔ پھر مزید وضاحت کی کہ اسی طرح اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے اعلان ہے ان تمام لوگوں کو حج اکبر کے دن 9 ذی الحجہ کو حج کے دنوں میں پیام سنایا گیا، ان اللہ بری من المشرکین، یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مشرکوں سے بری ہے، بیزار ہے، بے تعلق ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لہذا آج بھی تم اگر توبہ کر لو گے تو یہ چیز تمہارے لیے سب سے زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی، تاکہ رسوائی والی کیفیت دنیا سے ختم کر دی جائے گی، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ختم کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی مقررہ مدت جو عمر کی لکھی ہوئی زندگی کی وہ پوری کروائے گا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، توبہ نہ کرتے ہو، اسلام میں داخل نہ ہوتے ہو، تو اچھی طرح جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، تم اللہ کو مجبور کر نہیں سکتے۔ چنانچہ اس کے بعد کی جنگوں میں ان کا حشر جو ہونا تھا کر دیا گیا، لیکن توبہ نہ کرنے والے اور غلط عقیدے کے پر قائم باقی رہنے والوں کو بشارت دے دیجیے آپ، ان کے غصے کا اظہار ہے، غصے کا ذکر بشارت سے کہ دے دیجیے آپ کہ دردناک قسم کے عذاب کے آنے کی، جو جنگوں کی شکل میں ہوا، دنیا کے اندر گرفت کی شکل میں ہوا، بعض اسلام میں داخل نہیں ہونے والے اپنے ملک کے حدود کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے اطراف و اکناف کے حدود میں فرار ہو گئے، بعض سمجھے سمجھ کر، کوئی فوراً، کوئی دیر سے، کوئی اور زیادہ دنوں کے بعد اسلام میں داخل ہوا۔ لیکن ایک تاکید ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کا ایک زیور ہے، وعدہ وفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اے مسلمانوں، اگر تمہارا مشرکوں سے تم نے کچھ عہد لے رکھا ہے، مل جل کر زندگی گزارنے کے ایسے عہد ہوا کرتے تھے، ان کی طرف سے اگر خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے تو تم بھی عہد کو پورا کرو، اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو عہد کو توڑ دو تم بھی۔ تو لہذا اگر تم نے مشرکوں سے عہد لے رکھا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، وہ بھی پابندی کے ساتھ عہد کو پورا کر رہے ہیں، ولم یظاہروا علیکم، اور تمہارے خلاف پہ تمہارے دشمن کی مدد بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اتموا الیہم عہدہم، ان کے سے کیے گئے عہد کو تم پورا کرنا، ان کی مدت پوری کرنا، اس کے بعد بے تعلقی کا اظہار کرنا۔ ان اللہ یحب المتقین، عہد کو پورا کرنا بھی تقوی ہے، ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو یعنی حکم خداوندی کی تعمیل تکمیل کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ لہذا بے وفائی مت کرو۔ جب یہ عہد والی مدت ختم ہو جائے، پھر تمہارا مشرک دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، تو ایسی صورت میں حرمت والے مہینے جب نکل جائیں، جو 4 مہینوں کی مہلت دی تھی، حرمت والے مہینوں میں لڑائی بھڑائی سے منع کیا گیا تھا، اس کے بعد تم لڑائی کی جب صورت آتی ہے تو لڑو۔ فاقتلوا المشرکین، فاقتلوا مانے لڑنا، قتل کرنا نہیں، قتل کرنے کو مانے کو، لڑائی میں تو سب ہوتا ہے، مشرکوں سے لڑو، جہاں کچھ ملتا ہے تم ان سے مقابلہ آرائی کرو، اگر جب کامیاب ہوتے ہو تم کو گرفت میں لینے، پکڑنے، گرفتار کرنے کے لیے تو پکڑو، اور ان کو واحصروہم، اور ان کا حصار بھی کرو، وقعدوا لہم کل مرصد، بلکہ اپنے دشمن کو ختم کرنے کی طاق میں لگے ہوئے بیٹھو۔ لیکن اگر وہ ایسی صورتوں کے اندر بھی اگر پلٹ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور نماز توبہ کر کر اس کا ثبوت دیتے ہوئے
دین کے اعمال میں لگ جاتے ہیں، جیسے نماز کو قائم کرنا، اس کے طریقے سے نماز کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، اسلامی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ان کو ان کے راستے پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے، تم کیوں نفرت کرو گے؟ نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا بلکہ توبہ کر کر دین قبول کرنے والوں کے ساتھ خصوصی رحمت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ اسی طرح اور کئی پہلو، دین میں داخل نہ ہونے والے، پھر دین کی طرف پلٹ کر آنے والے، وعدے کر کر توڑنے والے، ان کے ساتھ کس قسم کے معاملات ہو، اسی قسم کی تفصیلات اگلی آیتوں میں۔